کلمات جو ہیں 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر کے 13 ذوالحج کی عصر تک پڑھنے ہوتے ہیں۔ اصل میں اس کے پیچھے جو ہے نا وہ حکمت کار فرما یہ ہے کہ اسلام کی شان و شوکت بلند ہو۔ خواتین جو ہے نا عموماً وہ بھول جاتی ہیں، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے، ایک احتیاط طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جہاں پہ وہ نماز پڑھتی نا وہیں پہ سامنے لکھ کے لٹکا دیں کہ باپ بیٹا دونوں رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کس طور پہ جان دینے کو تیار ہوئے کھڑے ہیں۔ اللہ کلام جو ہے نا یہ ہم بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہم نے قربان کیسے ہونا ہے۔ اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ہم اپنا مال اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ این حالت جنگ میں ان کی نماز نہیں چھوٹی، ہمارے بستر پہ پڑے چھوٹ جاتی۔ تو یہ تکبیر تشریق جو ہے نا یہ ایسے نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے ایک خاص حکمت ہے، ایک پس منظر ہے اس کا۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کے ہم تکبیر پڑھیں گے تو ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی وہ جذبہ بیدار کر دے۔ یہ آپ کو پتہ ہے جب بھی کافروں سے اہل ایمان ٹکرائے ہیں وہاں بھی تکبیر ہی پڑھی ہے۔ مجاہدین نے جناب بیک زبان جب زور سے صرف تکبیر کہا نا، اتنے جلال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قلعے کی چاروں دیواریں زمین پہ لٹا دی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے تکبیر تشریق کے متعلق چند اہم مسائل بیان کیے جائیں گے۔ یہ تکبیر تشریق جو ہے اس کا پس منظر سماعت فرما لیں۔ پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا و علیہ السلام کے حلق پر چھری رکھی اور اس کو چلانے ہی لگے تھے تو خالق اور مالک عز و جل نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو جنت سے بطور فدیہ کے دمبا لے جانے کا حکم دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تو چھری رکھ کے چلانے لگے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی زبان سے فوراً یہ کلمات ادا ہوئے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے ادا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مولا تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشخبری ہے، تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمات کہے تو فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہاں جی، ساری تعریفیں خالق اور مالک کے لیے ہیں۔ تو یہ کلمات جو ہیں 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر کے 13 ذوالحج کی عصر تک پڑھنے ہوتے ہیں، اور نماز کے بعد فرض کے بعد پڑھنے ہوتے ہیں۔ کب پڑھنے ہوتے ہیں؟ فرض کے بعد پڑھنے ہوتے ہیں۔ 9 ذوالحج یعنی کہ 9، 10، 11، 12 اور 13، ٹھیک ہے جی۔ قربانی تو ہم کون سی تاریخ تک کرتے ہیں بھلا جی؟ 9، 10، 11 اور 12 3 دن کرتے ہیں، لیکن یہ ایام تشریق جو ہیں وہ 13 تاریخ تک تکبیرات کے ایام ہوتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر ایک پر لازم ہے تکبیر کہنی، یعنی مردوں پر بھی اور خواتین پر بھی۔ عموماً جو ہے نا وہ خواتین وہ نہیں پڑھ پاتی، بھول مرد بھی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حاجی احسان صاحب کو جب سے یہ آنے لگے ہیں بھولنے نہیں دیتے، ہے نا جی۔ تو یہ جس طرح یہ بآواز بلند پڑھتے ہیں نا، پڑھنا بھی ایسے ہی چاہیے، اونچی آواز میں ہونا چاہیے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ مسجد گونج جائے، سمجھائے نا جی۔ کئی ویسے ایسا پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے نماز کے بعد آیت الکرسی نہیں پڑھتے پولے پولے، وہ والا حساب نہیں چاہیے بھائی۔ یہ بآواز بلند ہو، مسجد شریف گونج جائے۔ اصل میں اس کے پیچھے جو ہے نا وہ حکمت کار فرما یہ ہے کہ اسلام کی شان و شوکت بلند ہو۔ ہاں جی، تکبیر بلند ہو تو پتہ چلا یار مومن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے کلمات ادا کر رہے ہیں، تو اس طور پر ہو۔ یہ کوئی پولے پولے ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ بآواز بلند ہو، آواز میں روب ہو، اونچی آواز کے ساتھ پڑھے اللہ اکبر، اس طرح کر کے جب سارے مل کے پڑھیں گے تو مسجد گونج جائے گی انشاءاللہ۔ پھر خواتین جو ہے نا عموماً وہ بھول جاتی ہیں، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے، ایک احتیاط طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ
جہاں پہ وہ نماز پڑھتی نا وہیں پہ سامنے لکھ کے لٹکا دیں، اور سامنے لکھا ہوگا تو ان کو بھی بھولے گا نہیں، پھر اور جیسے نظر پڑے گی سلام پھیرنے کے بعد تو فوراً ان کی زبان پہ خود بخود جاری ہو جائے گا۔ ایک یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا اہم مسئلہ جو ہے نا اس حوالے سے وہ یہ ہے، عموماً احباب کیا کرتے ہیں، نماز پڑھ کے جہاں بیٹھے نا ایسے جناب تھوڑے سے پیچھے کھسک جاتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا، تکبیر پڑھنے سے پہلے ویسے سکون کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تکبیر پڑھنی ہے نا جہاں پہ سلام پھیرے وہیں پڑھنی واجب ہے، سمجھ آیا مسئلہ؟ جہاں پہ سلام پھیرا نا وہیں پہ پڑھنی واجب ہے تکبیر، وہ جگہ نہیں چھوڑنی، اس جگہ سے کھڑے نہیں ہونا۔ کوئی بندہ وہاں سے پیچھے کھسک گیا ہے، وہاں سے کھڑا ہو گیا ہے، کسی سے بات کر لی ہے، موبائل نکال کے دیکھ لیا ہے، یا جناب وہ ہنس پڑا ہے، جتنے بھی یہ اعمال ہیں یہ سارے اجنبی اعمال ہیں، یہ نہ نماز کی جنس میں سے ہیں، یہ نہ نماز کے اذکار میں سے ہیں، کسی بھی شے میں سے نہیں ہیں۔ اگر ان اعمال میں سے کوئی بھی عمل پایا گیا تو اس بندے کی تکبیر فوت ہو جائے گی، سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اس بندے کی تکبیر فوت ہو جائے گی، اب لاکھ پڑھتا رہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ ایک مسئلہ اہم جو ہے وہ یہ ہے، کسی بندے کو یہ تو تھا نا اس نے جان بوجھ کی حرکت کر دی ہے، میں اپنی جگہ سے پیچھے ہو گیا ہے، ہنس پڑا ہے، کسی سے بات کر لی ہے، موبائل نکال کے وہ دیکھنے لگ پڑا کہ میسج آئے ہیں یا نہیں آئے ابھی تک، واٹس ایپ پہ کچھ آیا یا نہیں آیا یہ دیکھنے لگ پڑا۔ ہوتا ہے نا بچوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، آج کل تو بابے قابو نہیں آتے، تو بچے تو پھر بچے ہوئے ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی عمل پایا جائے، یہ چونکہ خود جان بوجھ کے پایا گیا یہ عمل، اس وجہ سے اس کی تکبیریں فوت ہو گئی۔ ہاں ایک صورت اور ہے، اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر بھول جاتا ہے، عموماً بھول جاتے ہیں، نماز پڑھی اور بھول گئے، تکبیر نہیں پڑھی، ایسا کوئی بندہ ہے نماز پڑھنے کے بعد تکبیر بھول جاتا ہے، تو اس بندے کا وقت کب تک ہے تکبیر کہنے کا؟ نہیں، کوئی بندہ نماز چھوڑ بیٹھا ہے کسی وجہ سے، اللہ نہ کرے، مثال کے طور پر آج ظہر کی نماز ہے، ہاں جی، کوئی گائے بکری لینے گیا تو وہاں بیٹھ کھڑا رہا تو وہ بھول ہی گیا، ہاں جی، وہاں بھول ہی گیا جناب، نماز ہی نہیں پڑھی اس نے، یا نماز جان بوجھ کی چھوڑ دی۔ اب اس پر لازم ہے کہ اسی سال کے یہ جو ایام ہیں نا، 9، 10، 11، 12 اور 13، یہ 5 ایام ہیں، انہی ایام کے اندر جب بھی نماز کی قضا کرے گا تو وہ تکبیرات کہے گا۔ اگر یہ ایام گزر گئے تو چونکہ وہ وقت گزر گیا اس کی تکبیرات کا، اب وہ تکبیرات اس پر وہ جو ہے نا وہ اس سے بھی فوت ہو گئی، اس سے بھی تکبیریں فوت ہو جاتی۔ تو یہ اہم مسائل تھے کچھ آپ کے سامنے رکھنے، جس سے جو ہے نا وہ ہمیں ایک یعنی کہ جس سے اسلامی غلغلہ جس سے بلند ہوتا ہے، اسلام کا تنتنا جو ہے نا وہ اونچا ہوتا ہے، تو اس لیے ان الفاظ کو بھولنا نہیں چاہیے، تکبیرات کے الفاظ کو، خاص ایام ہی ہیں، زیادہ تو دن ہیں نہیں اس کے پڑھنے کے، تو پھر بندہ جو ہے نا وہ اس معاملے میں سستی کرے، یہ بالکل درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمارے بھی احباب جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں، سچی کہہ رہا ہوں، اتنے نمازی بیٹھے ہوتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ کئی بار ایسا ہوا بھول کے بیٹھے رہے، بعد میں یاد آیا، نہیں، یہ فرض کے بعد معاً پڑھنا لازم ہے، فرض کے بعد معاً یعنی فوراً پڑھنا یہ لازم، جیسے میں نے کہا کہ تھوڑا سا بھی پیچھے ہو گیا تو کھڑا ہو گیا بیٹھا ہوا تھا تو وہ تکبیرات اسے فوت ہو گئی، ہنس ہے تھوڑا ہنسنے سے تکبیر فوت ہو گئی، یعنی اتنا اس کا اہتمام چاہیے یار، تو اتنی اہتمام والی شے، مہتم بالشان شے جو ہے اس کے لیے یہ سستی بالکل درست نہیں ہے۔ اچھا، کئی سارے دوست پچھلے شاید 2-3 سالوں میں حاجی صاحب تھے نہیں یہاں پہ تو سارے بیٹھے رہے، بعد میں جو ایک بندہ کہنے لگا جی میرے ذہن میں آیا تھا پڑھنا لیکن میں نے پڑھا اس لیے نہیں ہے، میں نے کہا کہیں گے کہ تو بڑا آ گیا، میں نے کہا جس نے بھی تجھے کہنا تھا کہ تو بڑا آ گیا یہاں پہ اس کو میں سنبھال لیتا یار، تو پڑھتا تو صحیح، لیکن نہیں، تو یہ بالکل شرم نہیں کرنی، کوئی چھوٹا سا بچہ بھی ہے نا تو فوراً سے، اچھا اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے اونچی آواز سے پڑھنے سے، جن کو یاد نہیں رہا ہوتا وہ بھی یاد آ جاتا ہے، ان کو بھی، وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں فوراً، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا یہ مسئلہ سماعت فرمائیں کہ تکبیر جو ہے نا جب حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے کہی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے الفاظ کہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہے، وہ پورا مجموعہ جو ہے وہ ایک تکبیر بن گیا جس کو ہم ادا کرتے ہیں۔ ہماری نظر جو ہے نا وہ صرف تکبیر پر ہی رہتی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو باہم کلام ہو رہا تھا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی سب سے پیاری شے قربان کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ ابا جان ففعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ وہ کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ آپ گلے پہ چھری رکھیں گے میری ٹانگ نہیں ہلے گی، میرے ہاتھ حرکت نہیں کریں گے، آپ چھری پھیریں۔ ففعل ما تؤمر، کیا شاندار الفاظ ہیں، قسم خدا کی یار۔ ایک بیٹا جو ہے وہ اپنے ابا کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اگر رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہے نا کہ میرے گلے پہ چھری رکھ دیں تو ابا حضور آپ رکھ دیں، آپ چھری رکھ دیں میرے گلے پر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا وہ بیٹے کا کلام ہے یار اپنے ابا کے لیے، کہ ابا کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنی پسندیدہ شے قربان کریں اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ یہ باپ بیٹا دونوں رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کس طور پہ جان دینے کو تیار ہوئے کھڑے ہیں۔ گلے میں چھری رکھ دی ہے، جبریل امین علیہ السلام وہاں سے جناب تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، تکبیر کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ذرا تھم جائیں، ٹھہر جائیں، چھری کو روک دیں تاکہ میں یہ فدیہ جو ہے وہ آپ کے پاس لے جاؤں۔ یہ والا کلام جو ہے نا یہ ہم بول گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہم نے قربان کیسے ہونا ہے۔ اپنے دیکھیں نا، وہ تو اپنے بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ہم اپنی انا تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ہم اپنا مال اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ہم جناب اپنا وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس آج کہاں وقت ہے نماز ادا کرنے کے لیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آقا علیہ السلام جو ہیں صلاۃ الخوف پتہ کیا ہوتی ہے؟ صلاۃ الخوف یہ ہوتی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام پڑھاتے تھے حالت جنگ میں، آقا علیہ السلام جماعت کھڑی کرواتے تھے، ایک جماعت حضور صحابہ کی جماعت، دو جماعتیں ہو جاتی تھیں، ایک جماعت آقا علیہ السلام کے پیچھے کھڑی ہوتی، ایک رکعت ادا کرتی، ایک جماعت کافروں سے لڑتی رہتی، ایک جماعت حضور کے پیچھے ایک رکعت پڑھ کے یہ کافروں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے چلے جاتے، وہ جو لڑ رہے ہوتے تھے وہ آ کے آقا علیہ السلام کے پیچھے ایک رکعت نماز پڑھتے، بلکہ وہ 2 رکعت پڑھتے، ایک رکعت پڑھتے آقا علیہ السلام کے ساتھ، ایک اور پڑھ کے وہ چلے جاتے، وہ بعد میں جو پہلے آئے ہوتے وہ آ کے اپنی ایک رکعت پڑھتے۔ اندازہ لگائیں، یعنی کہ اس طور پر نماز عین حالت جنگ میں ان کی نماز نہیں چھوٹی، ہماری بستر پہ پڑے چھوٹ جاتی، حالت جنگ میں نماز نہیں چھوٹی، اور ہماری محفل میلاد میں چھوٹ جاتی۔ رات کو محفل میلاد پہ گئے، صبح کی نماز گئی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کربلا میں نہیں چھوٹی ہیں، اور ہماری محفل سے ان کے چھوٹ گئی ہے۔ تو پھر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے بزرگ کہاں کھڑے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام جو ہیں، آپ کا طریقہ مبارکہ، آپ نے جو عظیمت کی راہ دکھائی ہے، آپ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرنا، اپنے اولاد کو قربان کرنے کا جو جذبہ رکھا ہوا تھا، اور یہ نہیں کہ صرف جذبہ ہی تھا بلکہ اس کو عملی طور پر دکھایا کائنات عالم کے لوگوں میں۔ یار بتائیں، جبریل امین علیہ السلام وہاں سے جلدی سے دمبا لے کے آ رہے ہیں، کوئی چھوٹی بات تھی یار؟ جبریل امین علیہ السلام تکبیر کہہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روک رہے ہیں، ٹھہریں جی ٹھہریں، میں آ رہا ہوں، اور آ کے یہ کہا بھی نہیں ہے ہاں جی اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے نکالا، نیچے دمبا رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جیسے ہی آپ نے جناب وہ دیکھا، نظر پڑی، آپ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اپنے بیٹے پہ گلے پہ چھری چلا دی ہے، لیکن جیسے دیکھا وہ تو دمبا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے بہت بڑا فدیہ دیا تھا، وہ بھی جنت سے آیا ہوا۔ بتائیں، تو یہ تکبیر تشریق جو ہے نا یہ ایسے نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے؟ اس کے پیچھے ایک خاص حکمت ہے، ایک پس منظر ہے اس کا۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کے ہم تکبیر پڑھیں گے تو ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی وہ جذبہ بیدار کر دے۔ یہ آپ کو پتہ ہے جب بھی کافروں سے اہل ایمان ٹکرائے ہیں وہاں بھی تکبیر ہی پڑھی ہے۔ کیا پڑھی ہے؟ تکبیر پڑھی ہے۔ تو تکبیر کا مطلب کیا ہے؟ تکبیر جو ہے نا یہ کفر کو روکنے کے لیے آئی ہے۔ کس لیے آئی ہے؟ کفر کو روکنے کے لیے آئی ہے، شرک کی گندگی دور کرنے کے لیے آئی ہے۔ اگر ہم اس طور پر اس پہ انشاءاللہ کسی دن میں گفتگو کروں گا کہ تکبیر جو ہے نا ہم کہتے کیوں ہیں، اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں، اس کا ایسا روب اور ایسا جلال تھا۔
ہمارے بزرگوں نے جب پڑھا نا، اللہ اکبر، یہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ نقل کرتے ہیں ملک شام کے اندر کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان تھے، یہ تابعین کا دور تھا، یہی دور تھا صحابہ کا، یا تابعین کا دور تھا۔ تو وہ جہاد کے لیے وہاں گئے، تو وہاں کافر جو ہے ایک قلعے کے اندر، ایک قلعہ جو ہوتا ہے نا اس کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ قلعے کے اندر داخل ہو کر کے وہاں سے جناب چیزیں پھینک رہے ہیں، اہل ایمان پر بارود پھینک رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام یا تابعین جو ہے، مجاہدین جو ہیں وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ اب ہوا یہ کہ اندر والوں میں سے کسی نے گستاخی کر دی کریمہ علیہ السلام کی۔ جب گستاخی کی نا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ محدث فرماتے ہیں وہ مجاہدین نے جناب بیک زبان جب زور سے صرف تکبیر کہا نا، اتنے جلال کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس قلعے کی چاروں دیواریں زمین پہ لٹا دی ہیں سرکار کو، اس تکبیر کے رعب سے چاروں دیواریں ایسے لیٹ گئی زمین پر۔ انہوں نے غلبہ پا لیا ان پر، جب کافروں کو ان کا خاتمہ کر دیا۔ تکبیر تو یار یہ تھی۔ آج ہم ڈھیلی ڈھیلی تکبیر پڑھ رہے ہیں، اپنی مسجد میں بیٹھ کر بھی سیویاں کھا کے، کھجوریں کھا کے بھی تکبیر ہم نہ کہہ سکیں، تو پھر تو ہمارے والا کھاتا ختم ہو گیا۔ تو اس لیے اس تکبیر کے پس منظر کو ذہن میں رکھ کے پھر تکبیر پڑھیں، بآواز بلند پڑھیں، کسی نمازی کی نماز میں خلل نہیں آتا۔ ہاں، چاہے نماز پڑھ بھی رہے ہوں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔